پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ میں شامل نہیں تو کس حیثیت میں آئی ایم ایف سے مذاکرات کے عمل میں شریک ہوں. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے خرچے زیادہ آمدنی کم ہے. دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اور ویسے بھی میں نے ایک بار حوالہ دیا تھا بلوچ کے انتقام کا. تو انتقام کا مطلب کوئی چھری چاقو گولی مارنا نہیں ہوتا، انتقام کی کئی قسمیں ہیں. اچھا، تو دوسری طرف آپ کے وفاقی وزیر دفاع، یہ کمال کا عہدہ ہے اس ملک میں. خیر، خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بجلی ٹیکس چوری ختم کریں تو آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں. تو بندہ پوچھے ان لوگوں سے کہ بھائی وہ جو پیپلز پارٹی نے کیا ہے وہ تو بالکل ایک ٹیکنیکل ناک آؤٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تو خواجہ صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ 2013 سے 18 تک 5 سال آپ کے، اس کے بعد بھی آپ جڑے رہے ہوں، پی ڈی ایم 1 پھر نگران، وہ بھی پی ڈی ایم ہی تھے. اچھا، یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ جو بجلی چوری، یہ وہ پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں ویسے اس ملک میں چوری کیوں نہیں رکتی، اس طرح کی چوریاں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف، یعنی چوروں کو پکڑنے کی ذمہ داری کسی چور کو دو. ان کی تو کمی نہیں ہے ہمارے پاس. تو بہرحال پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک شعر ہے کہ میرا دکھ یہ ہے میں اپنے ساتھیوں جیسا نہیں، میں بہادر ہوں مگر ہارے ہوئے لشکر میں ہوں، انجام دیکھو کیا ہوتا ہے. اتنی خوبصورتی سے کھیلا ہے آصف زرداری صاحب نے، سبحان اللہ، طبیعت خوش ہو گئی. جی بہت خوب. نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں صاحب. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرنے کے لیے یورپی یونین سے رابطہ کیا ہے، جبکہ اخباری خبر کے مطابق یورپی یونین کے وفد نے کہا جی ایس پی پلس اسٹیٹس سے متعلق پی ٹی آئی کا کوئی پیغام نہیں ملا. یہ گپوڑیے ہیں، اور وہ بھی انتہائی بلو ایوریج، ایک چمچہ سٹف. درباریوں میں بھی کوئی کلاس ہوتی ہے. مطلب اکبر اعظم چٹا ان پڑھ تھا، اکبر دا گریٹ کہتے ہیں اسے، اکبر اعظم کہتے ہیں، مغل اعظم کہتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ اس کے درباری تھے 9 pearls، 9 موتی، 9 رتن موتی کو کہتے ہیں. تو وہ ظاہر ہے چونکہ چمچے نہیں تھے، کڑچھے نہیں تھے، وہ ڈھنگ کی بات کرتے تھے. تو اکبر کو اکبر دا گریٹ بنانے میں ان کا ایک رول ہے. جہاں اس کلاس کے لوگ ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ خط لکھے تھے، وہ یہ ادارے ہیں، یہ پاکستانی ادارے نہیں ہیں، یہ پرچون کی دکانیں. خط لکھا تھا، اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران کے انفلوئنس کا یہ عالم، اس کے خط کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی پریارٹیز اپنی ہوتی ہیں. تمہارا تو وزیر اعظم کا کچھ نہیں بیچتا، خط لکھیں. اچھا، لیکن ایک پرابلم ہے. پی ٹی آئی ایک ایسی دیوار بن گئی ہے جسے عطا تارڑ جیسے عطائی یاجوج ماجوج کی طرح ساری رات لمبی لمبی زبانوں سے چاٹتے رہتے ہیں. اچھا، پھر یہ سوچ کے سو جاتے ہیں رات گئے کہ اب تو دیوار پتلی ہو گئی ہے، صبح تک 4 زبانیں اور چلائیں گے ڈھہ جائے گی. صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں دیوار پہلے سے بھی تگڑی، پہلے سے بھی چوڑی، پہلے سے بھی لمبی ہو گئی ہوتی. یہ اوقات ہے ان کی. اچھا، او بھائی عقل کرو، ہوش کرو، کوئی ڈھنگ کا کام کرو، ورنہ نون لیگیوں کا مستقبل، میں ورنہ لگاتا ہی نہیں، چلو وہ بھی واپس لیا. ان کا مستقبل ماضی بعید سے بھی بدتر ہوگا. اور ماضی بعید کیا ہے ان کا، وہ جو جانتے ہیں ان کو، وہ جانتے ہیں اچھی طرح. تو باقی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ جو کون وزارت اطلاعات، یہ کون سی اطلاعات ہے، کون سا زمانہ، کس کو بے وقوف بنا رہا ہے؟ آپسلیٹ گھٹیا سی چیزیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے لاہور شہر میں پیٹرول بچانے کے لیے آپ ٹانگیں چلانا شروع کر دو. وزارت اطلاعات، 10 سال کے بچے کے ہاتھ میں ساری اطلاعات ہیں، یہ سمارٹ فون، یہ وہ ڈیجیٹل میڈیا سارا. یہ اس طرح کے ادارے پاکستانی حکومتیں ان لانتوں سے جان کیوں نہیں چھڑاتی؟ لوگ بھوکے مر رہے ہیں. یہاں یہی سفید ہاتھی، ایک تو خیر ماشاءاللہ اقتدار میں بیٹھا سیاستدان خود بہت بڑا سفید ہاتھی ہوتا ہے، اوپر سے یہ ادارے جو عوام کے حصے کا رزق چبا رہے ہیں.
वजारत इत्तलात क्या 2023 में 24 में इसकी क्या औकात है? वजारत इत्तलात केड़ी इत्तला? अनपढ़ लोग हैं, दुनिया सिमट के इतनी सी हो गई है, सेल फोन जितनी हो गई है, ठीक। मीडिया कहां से कहां पहुंच गया है, लोग सुपर अर्थ ढूंढ चुके हैं। डू यू नो दिस? बिल्कुल जमीन से मिलता जुलता एक प्लेनेट कह लो या जो भी कह लो उसको, साइज भी उसका बड़ा है। जिन्होंने ढूंढा है वो वहां चले भी जाएंगे, कमियों को यहां पीछे छोड़ जाएंगे। ये जो प्लेनेट जिसे हम सोनी धरती और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, ये कुर्रा अर्ज, कहां वो कहां ये, वजारत इत्तलात, इन्होंने कुछ नहीं करना। मैं डे वन से क्लियर हूं, लेकिन मुझे गुस्सा इस बात पे चढ़ता है कि इतने बदतरीन हालात में कौम को तो छोड़ो, अवाम को छोड़ो, अपने सर्वाइवल के लिए ही कोई ढंग की बात कर लो। चलें। ठीक है हसन साहब, आगे चलते हैं। टीवी रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों की सहूलत के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जाती उम्रा से ऑफिस जाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्या करेंगी ताकि शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल का सामना ना करना पड़े। मरियम नवाज के इस एहसन इकदाम के बारे में आपकी क्या राय है? इनके क्या एहसन इकदाम है, ये एहसन इकबाल इकदाम है, एहसन इकदाम तो नहीं है। अच्छा, पहली बात तो ये सोचो सही जरा, दुनिया में कौन कौन सी बनाए, मैंने देखा है, खुद देखा है। तो एक बार जर्मन प्रेसिडेंट, सच्ची बात है, मैं अपनी जहालत का एतराफ़ कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि जर्मनी में सदर भी होता है। हम तो चांसलर मांसलर के चक्कर में थे, कुछ भी नहीं। एक सेरेमोनियल तो मैंने कहा इसके हाथ में जो बंदूक है चलती भी है, उन्होंने कहा नहीं ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की है, चलती जुलती सेरेमोनी। और बोतो बन के खड़ा है। अंदर गए, उसने 2-2 बिस्किट आगे रखे। उसका जो सादा सा ड्राइंग रूम था उसके पीछे शीशा था, शीशे के पीछे लॉन था दरमियाने से साइज का, 4-5 कनाल का लॉन होगा, उसके अंदर एक पॉन्ड था छोटा सा, वहां स्वान्स फिर रहे थे 4। ये अच्छा, अब इसको भी छोड़ो, गोली मारो, मैं कहता हूं जी ठीक है। तो मरियम ने कभी इमरान के बारे में कहा था, हेलीकॉप्टर से एक दरबार से दूसरे दरबार तक सरकारी खर्च से सफर करने वाले को क्या खबर कि पाकिस्तान के अवाम पर क्या क़यामत गुजर रही। लो, अब मैं इसको ठीक कहना भी चाहूं तो नहीं कह सकता, मुझे यह जुमला हॉन्ट करता है। अगला सुनो, वो भी बेखबरी की आखिरी इंतहा है। जिसके कुत्ते आला किस्म के गोश्त पे पलते हों, हिरंदा गोश्त खांदे, मुझे बताएं वो हिरन का गोश्त खाते हैं? मैं कुत्ते, जानवर, घोड़े में सारा कुछ, मुझे तो शौक है। पानी, परिंदे, ये पौधे, ये मेरा तो ऑब्सेशन है। कुत्ते भी बड़े फलाना टमकाना, बड़े कीमती को नहीं, फजूल बात। अच्छा, साथ ताना के ये रियासत मदीना का नाम भी लेते हैं और कुत्ते। बात सुनो ना, कॉन्ट्रडिक्शंस नंगी, जुमले वापस आके मुंह पे पड़ते हैं। तो चलो ठीक है, हेलीकॉप्टर उधर केड़ी को तोप चल जानी है। मुल्क तो पहले ही मैनू मरवत साहब याद आते अपने, वो कहते कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। मतलब वो ठीक है, हेलीकॉप्टर पे जाओ, गाड़ियों पे जाओ, गाड़ियों के टायर चेंज कराओ, जो मर्जी करो। खिलौना है, हाथ में आया हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आधा खिलौना टूट चुका है, बाकी के साथ खेल रहे हैं, देखते जाओ। वैसे हसन साहब, एक और खबर के मुताबिक वज़ीर आला मरियम नवाज की सरकारी गाड़ी के टायर बदलने के लिए तकरीबन 3.25 करोड़ तलब किए गए हैं। हुकूमत ने ज़िमनी बजट पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद फंड्स जारी किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की तर्जुमान ने कहा है कि सरकारी गाड़ी के लिए ग्रांट तलब करना मामूल की बात है। यार पता नहीं, ये वो लोग हैं जो ना सोचने ना बात करने से पहले सोचते हैं, ना बात करने के दरमियान सोचते हैं, ना बाद में सोचते हैं। यानी ये जिस किसी ने भी ये चमचागिरी की है, मामूल की बात है, मामूल की नहीं। अगर मामूल की है तो शर्म हया करो, खत्म करो इसे। अगर ये मामूल की बात है, ओए आटे बांट रहे हो, लोग ठुडे खा रहे हैं, लोग एक दूसरे को टक्करे मार रहे हैं, रोटी 76 साल बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की भारी अक्सरियत का मसला क्या है? रोटी। और ये मामूल की बात है। इसीलिए गैर मामूली हालात पैदा हुए हैं। एम को
کہ تم نے عیاشیوں کو معمول بنا لیا. مجھے بتاؤ جس گاڑی پہ 3.25 کروڑ روپیہ ٹائر مار یہ وہ گاڑی کتنے کی ہوگی؟ اور آپ کے اپنے ذاتی کتنی گاڑیاں ہیں؟ نہیں. خوش رہو دوسروں کے خرچے پہ. اور پھر کہتے ہیں مستحق افراد. پہلے مستحق بناتے ہیں, بے شک. پھر ان کو فوٹو والے کہ یہ تمہاری اوقات ہے, اب بھکاریو گداگرو. یہ ان سے ووٹ دینے کا انتقام لیتے ہیں. یہ ان کو پسماندہ, جاہل, غریب, ضرورت مند رکھتے ہیں تاکہ ان کو ان کی خرید و فروخت آسان ہو, اور جہالت کی وجہ سے ان کو ایکسپلائٹ کرنا, ان کو بیوقوف بنانا آسان ہو. خدا کا خوف کرو. مہنگی ترین گاڑیاں جو بلٹ پروف پھڑکا رہے ہیں, کدھر کیا کہنا ہے کسی نے بھئی آپ کو؟ اور اگر ہے اتنا خوف ہے چھوڑ دو, نہیں تو فیس کرو, کوئی بات نہیں. بی بی کو روکا گیا نا, بتایا گیا نا بے نظیر بھٹو کو. کراچی والا حادثہ ہوا, لوگ مرے, وہ باز نہیں آئی شیر کی بچی. کیوں؟ روایت ہوتی ہے خاندانوں کی. یہ مرتضی جو ہے نا, جس پہ یہ المرتضی ہے گھر, اس نے کیا کیا تھا انگریز کے زمانے میں؟ پڑھ کے دیکھو, طبیعت خوش ہو جائے گی. وہ دلیر قسم کا رانجا تھا, ایمی مجھا نہیں چاریاں انہیں. پھر المرتضی, یہ جو بھٹو صاحب کا ایک بیٹا تھا مرتضی, میں اس کی بات نہیں کر رہا. اس کے خاندان کا, ان کے خاندان کا ایک بزرگ المرتضی اس کے نام پہ ہے. جاؤ. یہ بلٹ اب بھی اس سے نہیں نکل رہے یار آپ, بلٹ پروف گاڑیوں سے. خدا کا واسطہ, کتنا خوبصورت ایک خواب کی طرح لگتا ہے کہ کوئی صاف ستھری خوبصورت ڈیسنٹ گاڑی ہو, مریم خود چلا رہی ہو, جو ساتھ میں ایک آدھ ایمبولینس ہو, دو چار سو, بات سے ختم. لوگ صدقے واری جائیں اور قربان جائیں تم پہ. کلچر چینج کرو جس پہ کوئی پیسہ نہیں لگتا, جان ہتھیلی پہ رکھ کے کرنا پڑے تو کرو. خلفائے راشدین شہید ہوئے, انہوں نے کیا پروٹوکول لگا لیے تھے؟ کمی تھی, کیسر و کسرا کو انہوں نے مٹی چٹا دی, لیکن نہیں, تو کرو اگر واقعی کرنا ہے. اور جس طرح کا ٹیمپرامنٹ ہے مریم کا, میں ایکسپیکٹ, پتہ نہیں کیوں ہم آپ چھچوروں کی طرح امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید کوئی ریولوشنری, کوئی آگے کی بات کو فلانا. نہیں, خود ڈرائیو کریے. میں نے دیکھا ایک دفعہ دبئی میں نے کہا پتہ نہیں کیا لوگ ویو کر رہے ہیں کسی بندے کو, تو میرے بھانجا ہے بنٹی, اس کا آفس شافس ہے وہاں بھی یہاں بھی یہ, تو وہ میرے ساتھ تھا. تو میں نے کہا یار بنٹی یہ کون ہے؟ مجھے کہتا شیخ ہے یہاں کا. کمال ہو گیا. ٹھیک ہے خطرے ہیں, خطرہ کس کو نہیں, یہ کو ملک ہے. اس حوالے سے اگر خطرے کے حوالے سے دیکھنا ہے تو جس وہ چنج جئی نے کی منڈا سی ہو افنان, 5 بندوں کا خاندان کھا گیا. وہ ایک عورت کو ذبح کرنے والا, اس کا آج تک فیصلہ نہیں ہوا. آئی ہے تو آئے گی. ایک نواب مرتے مرتے بچا, تو کسی نے کسی کو کہا, کسی صوفی ہو کہ نواب صاحب بچ گئے, مرتے مرتے بچے ہیں. اس نے کہا کہ بچتے بچتے مریں گے. جنہیں کوئی قتل نہیں کرتا, جنہیں حادثہ پیش نہیں آتا, سمجھ آئی, ان کو موت نہیں آتی. تو اگر تاریخ میں نام چھوڑنا ہے جو صرف عہدے عہدے ہی ورتنے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. ادروائز چینج دی انٹائر کمپلیکشن. پاکستان کی گورننس کا چہرہ تبدیل کر دو, جس پہ 1 روپیہ نہیں لگتا بلکہ بچت ہوگی. نہیں چلو چھوڑو یار, دفع کرو. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہو, چھوٹے تو بلٹ پروف گاڑیاں تو 3 کروڑ کے ٹائر, مطلب ٹھیک ہے لگے رہو.